السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین بیٹھا تھا۔ اتنے میں ہی وہاں پر سپاہی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میرے امیر، ہم نے اطراف کا جائزہ لے لیا ہے لیکن وہ شخص تو گویا اڑ ہی گیا ہو، کہیں نظر نہیں آیا۔ صلاح الدین خاموش تھا۔ صلاح الدین کہتے ہیں تیر چلانے والے کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا، سعید بابا کو مارنے والے کا بھی کچھ نہیں ملا، شاعر کو مارنے والے کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا چلا جا رہا ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ شہر جل رہا ہے۔ کمانڈر محدود کی موت نے اس آگ کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ ایک طرف ہم اور دوسری طرف سے چچا اور امیر یاروں کی اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں، گویا ہمیں بھی اس آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے میرے امیر، مجھے ڈر ہے کہ اس سب کے بعد عوام مکمل طور پر ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ صلاح الدین کہتا ہے شاہور یہی تو چاہتا تھا، اگر ہم انہیں موقع نہیں دیں گے، بازار جاؤ اور لوگوں میں پھیل جاؤ۔ شاہور نے زنگیوں کا جو غلط تصور پیش کیا ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ استیز کہتا ہے اس ملعون نے ہمارے خلاف چال چلی ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اسی لیے لوگ آپ پر غصہ کر سکتے ہیں، مگر خبردار ان کے غصے کو دیکھ کر کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا، ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے شاہور کی بات صحیح ثابت ہو۔ سپاہی کہتا ہے جو حکم امیر محترم۔ جس کے بعد سپاہی روانہ ہوتے ہیں اور پھر قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ولیم پھول لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی لارڈ گائے آ کر کہتا ہے یہ خوبصورت پھول کس کے لیے ہیں؟ ولیم کہتا ہے ایک بزرگ سے ملنے جا رہا ہوں جنہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، ان کو یہ پھول پسند ہے۔ ولیم کہتا ہے تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ لارڈ گائے کہتا ہے تم ایک عجیب شخص ہو ولیم، سارا دن کام کرتے ہو اور ساری رات تو کتب خانے سے باہر نہیں آتے ہو، پڑھتے جاتے ہو، لیکن اب ہاتھ میں پھول اٹھائے کسی بزرگ کا دل جیتنے جا رہے ہو۔ ولیم کہتا ہے مصروف دن گزارتا ہوں، اس میں عجیب کیا بات ہے؟ لارڈ گائے کہتا ہے تم عام انسان نہیں لگتے میرے دوست، زندگی کی تمام رنگینیوں سے بہت دور ہو تم، یہ سب کچھ کیسے برداشت کرتے ہو؟ ولیم کہتا ہے زندگی کا تجربہ ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے زندگی کے ہر رنگ کو چکھے بغیر، اس سے لطف اندوز ہوئے بغیر تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ولیم کہتا ہے خزانے اور طاقت کے پیچھے بھاگنے والے لوگ، تمہارے خیال میں وہ زندگی کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں؟ نیچے کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے اوپر سے دیکھنا ضروری ہے۔ لارڈ گائے کہتا ہے تمہاری نظر تو اوپر کی طرف ہے ولیم، بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قدس کے تخت کے لائق سمجھتے ہو۔ ولیم کہتا ہے تمہاری طرح۔ لارڈ گائے کہتا ہے تمہارے جیسے شخص کا ہم خیال ہونا خود کو محفوظ کرنے کے برابر ہے۔ ولیم کہتا ہے ہمارے صرف چند مقاصد ایک جیسے ہیں، مجھے صرف قدس کا خیال ہے۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین کے آدمی بازار میں پھیل چکے تھے۔ سپاہی کہتا ہے یہ لوگ تو ہمیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ لوگ وہاں پر سپاہیوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے یہ لوگ چلے کیوں نہیں جاتے؟ خلیل کہتا ہے فیصلہ بھی ہم نے ہی سنایا ہے اور پھانسی بھی ہم نے دی ہو جیسے ایسے سوچ رہے ہیں۔ اتنے میں ہی کچھ لوگ آ کر ان کو ٹکر لگاتے ہیں۔ خلیل کہتا ہے آرام سے۔ آدمی کہتا ہے راستے کے بیچ میں چلنے والے تم ہو۔ سپاہی کہتا ہے معاف کریے گا، اپنے راستے پر جائیں۔ جس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ خلیل کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ میرے بھائی، امیر محترم نے کہا تھا کہ کوئی غلط اقدام نہیں اٹھانا، ہم بازار میں کیوں آئے ہیں؟ خلیل کہتا ہے ان لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے، آؤ ذرا یہاں پر بیٹھ کر کچھ پی لیتے ہیں۔ جس کے بعد وہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پر سب لوگ بیٹھے ان کی جانب کافی حیرانگی کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سپاہی وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے میدان جنگ میں کھڑا دشمن بھی مجھے اس طرح نہیں دیکھتا ہے میرے بھائی، جس طرح سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا سپاہی کہتا ہے سرائے والے بات سنو، ہمارے لیے گرم کھانا لے کر آؤ۔ ادھر دوسری جانب خلیل بیٹھا کہہ رہا تھا استاد ہمیں پیاس لگی ہے، جلدی سے شربت لاؤ۔ اتنے میں ہی آدمی شربت لاتا ہے۔ دکاندار کہتا ہے تمہارے لیے 10 سکے ہوئے۔ خلیل کہتا ہے تجارت میں تمہارا میرا کیا ہوتا ہے، قیمت تو سب کے لیے برابر ہوتی ہے، 10 درہم۔ آدمی کہتا ہے میدان میں ہونے والی لاٹھی چارج کی بھی قیمت ہے، اس میں 10 درہم ادا کرو۔ سپاہی کہتا ہے معاف کریے گا، ہم نے کسی کو نہیں مارا ہے۔ دکاندار کہتا ہے جب بے گناہ لوگوں کو پھانسی دی گئی اور بے گناہ لوگوں کو پیٹا گیا تو کوئی افسردہ نہیں تھا۔ سپاہی کہتا ہے ہمارا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خلیل کہتا ہے یہ سب کچھ تمہارے اپنے ملعون وزیر کا کیا دھرا ہے۔ دکاندار کہتا ہے تم لوگوں کو کوئی شربت نہیں ملے گا، نکل جاؤ میری دکان سے۔ جس کے بعد ان کو کھڑا کر کے نکالنے لگتا ہے۔ خلیل کہتا ہے اپنے ہاتھ پاؤں قابو میں رکھو۔ سپاہی کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ خلیل، ہمارے صبر کا امتحان مت لو تم بھی۔ دکاندار کہتا ہے ایک تو ہمیں پیٹا اور ہم سے حسن سلوک کی توقع کر رہے ہو، نکل جاؤ میری دکان سے۔ سپاہی کہتا ہے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ بات بڑھ جائے۔ جس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے کاش میں نے امیر محترم سے وعدہ نہ کیا ہوتا، ورنہ میں اس شخص کا وہ حشر کرتا۔ کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سب ہمیں دشمن سمجھتے ہیں۔ اتنے میں ہی وہی آدمی باہر آ کر کہتا ہے میری مدد کرو پڑوسیوں، میری مدد کرو بھائیوں، ایک تو زنگیوں نے ہمیں پیٹا ہے،
اور اب ہماری دکانوں میں لوٹ مار کرنے آ گئے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے یہ شخص اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ سب آپس میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ سعدی کیا کہہ رہا ہے؟ دکاندار کہتا ہے ان دونوں نے میری دکان میں آ کر مجھ سے خراج مانگا اور مجھے دھمکیاں بھی دی۔ سب لوگ ان کو وہاں پر گھیر لیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔